پاکستان سنی تحریک نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بالکل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ان لوگوں کے خلاف کی جائے گی۔ بعد میں آپ نعرے لگاتے رہے لیکن آپ کی نمازیں ترک ہو رہی ہیں، نمازوں کا جلوس جا رہا ہے اور اس کے آگے چند نوجوان ڈھول کی داب پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی اہلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو میری طرف سے، پاکستان سنی تحریک کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ حضور کی آمد کا مہینہ بہت بہت محبت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے عشق میں جینا اور حضور کے عشق میں ہی مرنا ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے سینے حضور کے عشق سے ہمارے دل اور ہمارے سینے منور رہیں۔ کچھ ضروری باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنت اور کچھ مستحب اعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں مستحب اعمال جن کے کرنے سے بہت ثواب اور جن کو نہ کرنے سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی ناراضگی اس حوالے سے نہیں ہوتی، ان کو ہم اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنے لگتے ہیں اور ان کو اتنی عقیدت اور محبت سے ادا کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے فرائض بھی رہ جاتے ہیں، واجبات بھی رہ جاتے ہیں، حضور کی سنت بھی ہم ترک کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہم کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں اس حوالے سے ضرور جھانک کے دیکھنا ہوگا اور کہ ہم کس صف میں چل پڑے ہیں۔ اور کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں سے کچھ ہر سال یعنی پچھلے چند سالوں سے 5-7 سالوں سے کچھ ویڈیوز اور تصاویر گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جلوس جا رہا ہے اور اس کے آگے چند نوجوان ڈھول کی داب پہ بنگڑے ڈال رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ایسے لوگوں کا تعلق تو نہ دین اسلام سے ہے، نہ اہل سنت سے کوئی ان کا تعلق ہے، اور نہ ہی دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو میں علماء کرام سے بھی اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروگرامات ہو گئے، ریلیاں ہو گئی، جلوس ہوگی، اس میں خدا را اس حوالے سے ضرور عوام الناس کی توجہ دلایا کریں کہ فرائض، واجبات اور یہ چیزیں آپ نے ترک نہیں کرنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے متنفر ہو جائیں کہ یار یہ لوگ تو سنت کے تارک ہیں، یہ لوگ تو واجبات کے تارک ہیں، یہ تو اللہ کے جو فرائض ہوتے ہیں، فرض عین ہوتے ہیں، اس کے تارک ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو کس طریقے کی عاشق رسول ہیں؟ اس حوالے سے اس کے اوپر ضرور آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جو حضور کے عشق کا دم بھرتا ہے تو پھر نماز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کرتا ہے اور اس کے خلاف چلتا ہے تو کیا وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر مستحب اعمال کی طرف جاتا ہے، کیا وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمیں حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے حضور یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ فرض، واجبات، سنت کے بعد جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نوافل پڑھتے رہتے ہیں، فرض، واجبات اور سنت کو ترک کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں تو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے جو بھی جلوس میلاد میں شریک ہوں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں بھی نماز کا ٹائم ہے آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور باوضو رہنا ہے اور درود پاک کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ صرف نعرے لگا رہے ہیں لیکن آپ کے زبان پہ پورا دن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ نے ایک بار بھی درود پاک نہ پڑھا ہو تو پھر اس جلوس میلاد کا فائدہ کیا ہے پھر آپ کو؟ اور آپ نے اگر نماز ترک کی ہے، پورا دن جلوس میلاد میں آپ نعرے لگاتے رہے لیکن آپ کی نمازیں ترک ہو رہی ہیں، نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں، پھر اس جلوس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو پھر الٹا آپ کے لیے وبال جان ہے، آپ کے بجائے ثواب ملنے کے آپ عذاب کما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نعت خوانوں حضرات سے بھی بالخصوص میں گزارش کروں گا اور بالخصوص خواتین حضرات سے بھی کہ جو خواتین کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اس پورے مہینے میں جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ جو پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ये बयान फरमाया है। किसी ने जब पूछा कि क्या बीबी जो है, औरत जो है वो मिलाद पढ़ सकती है, तो आपने कहा कि नहीं, अगर वो इस तरीके से मिलाद पढ़ेगी, उसकी यानी कि नातें पढ़ेगी और बयान करेगी, उसकी आवाज़ गैर महरम तक पहुँचेगी, तो वो सवाब की बजाय उसको गुनाह मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा। और बिलखुसूस जिन घरों में होती है ये मिलाद की महफिलें होती हैं ख़वातीन के हवाले से, वो चार दीवारी के अंदर ही होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो मर्द हज़रात होते हैं उस घर से या उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी खुद भी इस आजमाइश से बचें और ख़वातीन को भी इस आजमाइश से बचाएँ कि जो दीगर जितने भी लवाज़मात होते हैं, जो मेहमानों के खाने पीने का जो बंदोबस्त आपने करना होता है, सारी चीज़ें जो आपके ज़िम्मे होती हैं, वो आप बंदोबस्त वगैरह करके आप प्रोग्राम जो है वो शुरू होने से पहले महफिल शुरू होने से पहले आप घर से दूर चले जाएँ, ताकि ख़वातीन की आवाज़ आपके कान तक न पहुँचे, ताकि आप भी इस आजमाइश से महफूज रह सकें और ख़वातीन भी इस आजमाइश से महफूज रह सकें। ये कुछ गुजारिशात थी, खुदारा इनके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस रावलपिंडी डिवीज़न में भी दीगर तंजीमात अहले सुन्नत के साथ मिलकर हमारे जो रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िम्मेदार हैं, उलमाए कराम हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, उनने दीगर जितने भी यानी कि उलमाए कराम के साथ मिलकर, दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर, अवाम अहले सुन्नत के साथ मिलकर इंतज़ामिया को ये पावर करवाया है और इंतज़ामिया को भी इस हवाले से इत्मीनान में लिया है कि ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पे ढोल बाजे या इस तरह के कोई मामलात मिलाद के हवाले से अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी, और जो उसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं या मिलाद के जो रैली की जुलूस के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके साथ भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा जो इस तरीके से खराफात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम भरपूर एक्शन लेंगे जो मिलाद के नाम पर ऐसे गलत अकायद, गलत नज़रियात फैला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर की मिलाद का जो असल मकसद है, हुजूर क़यामत के जो असल मकसद है, उसको भी समझने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी हो, नासिर हो। जज़ाकल्लाह।